تو تقابل کیا ہم نے سورہ حج میں 19ویں آیت میں جو اہل جہنم کا بیان ہوا اور اس کے بعد 23ویں آیت میں جو اہل جنت کا بیان ہوا، تو دونوں میں پہلی چیز تو یہ کہ جہنم والوں کو گھر جو ملا وہ جہنم اور جنت والوں کو گھر جو ملا وہ جنت۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو جو لباس پہنایا گیا وہ آگ کا معاذ اللہ، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ ریشم کا۔ اور تیسرا تقابل یہ ہوا کہ ان کے لیے جو زیورات یا ان کے گلے اور پاؤں میں ڈالی جائیں گے طوق اور زنجیریں، اور یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں گہنا پہنائیں گے کنگن سونے کے اور اس کے ساتھ ساتھ موتی۔ اور چوتھی چیز یہ ہوئی کہ انہیں کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکھتے رہو جلن کی مار، اور ان کو اللہ کے فرشتے سلام کریں گے جیسے کہ سورہ رعد میں بیان ہوا ہے۔ پانچویں چیز جو ان دونوں میں مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جہنم والوں کا ذکر کیا 22 نمبر آیت میں، اور یہ فرمایا کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل پڑیں اس جہنم سے گھٹن کے مارے، تو اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم سے نکلنے کی بات کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے کہے کے بغیر بھی آدمی کی سمجھ میں آتی تھی کہ انسان سوچے جس جگہ پر آگ ہو اور جس جگہ پر مار پڑ رہی ہو اور جس جگہ پر کھولتا ہوا پانی اور اللہ کی لعنت اور غضب برس رہا ہو، وہاں کون ہے جو اپنی جان نہیں چھڑانا چاہے گا؟ لیکن اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں پر تو جنت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جنتی وہاں سے نکلنا چاہیں گے یا نہیں نکلنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں سورہ الکہف میں بیان کر دیا 16ویں پارے میں، جہاں پر سورہ کہف مکمل ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ تعالی نے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے اور اہل جنت کے متعلق بتایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 107 نمبر آیت ہے، 18ویں سورہ الکہف، ارشاد ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، یقین لائے اللہ تعالی پر اور انہوں نے بھلے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہیں، اور نزل اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے، ایسی چھائیں ہیں، ایسے سائے ہیں جہاں وہ اطمینان سے رہیں گے۔ پھر بتایا کہ خالدین فیہا، اس میں رہا کریں گے ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوام عطا فرما دیا، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے وہ جگہ کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل جنت کو جو جگہ ملے گی وہ وہاں سے بدلنا نہیں چاہیں گے، نہیں نکلنا چاہیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ تصور میں بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہاں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ سورہ حج میں فرما دیا کہ ان کو جب بھی نکلنے کا ارادہ وہ کریں گے، مارا جائے گا اور لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ تو یہ 5 تقابل ہو گئے اہل جنت کے اور اہل جہنم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر بتا دیا۔ بات تو شروع ہوئی تھی 19ویں آیت سے کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 مدعی ہیں، جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ تو دیکھ لیجئے 5 فرق یہاں سے نکل آئے، اور قرآن کریم کے مختلف حصوں کو ساتھ ملا لیجئے۔ کہیں قرآن نے اجمال سے بیان کیا ہے اور کہیں قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، کہیں مختصر ہے اور کہیں مفصل ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور کیا ہوگا؟ ان کی تحلی ہوگی، زیورات انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساورا کنگن۔ یہ جو من کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من سے کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیے، ایک تو آیا ہے من اساورا اور ایک آیا ہے من ذہب۔ یہ دونوں من جو ہیں اس کے متعلق مفسرین نے تفسیر میں چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ جو دوسرا من آیا ہے، پہلا آیا ہے من اساور، اس کے متعلق بہت کم مفسرین اس کی طرف گئے ہیں،
اور انہوں نے اس کے لیے زیادہ تشریحات نہیں لکھی اور بعض حضرات نے اس پر کلام کیا ہے. دونوں میں سے یہ جو پہلا من ہے من اصابر، وہاں کنگن سونے کے، تو من کو بعض کے لیے مراد لیا ہے. مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ کنگن من کل کے جز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کل ایک چیز ہے، اس میں سے کسی چیز کو لے لینا، نکال لینا، کم کر لینا، اس کا کوئی حصہ بیان کرنا. تو من اصابر پہ عام طور پہ مفسرین نے اس من کی تشریح نہیں کی، لیکن جو گئے ہیں ان میں سے کچھ کا خیال یہ ہے کہ من اصابر کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بعض کنگن پہنائے جائیں گے من ذہبن، جو سونے سے بنے ہوئے ہوں گے. تو پہلی رائے تو یہ ہو گئی کہ بعض کنگن سونے سے بنے ہوئے ہوں گے اور باقی کس سے بنے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے اور وہاں پر یہ ذکر آیا ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں. وہاں ارشاد ہوا، اللہ تعالی نے فرمایا جنت کے انعامات میں کہ عالیہم ثیاب سندس خضر، اور انہیں دی جائے گی پوشاک، وہ جو پہنے ہوئے ہوں گے ان کے کپڑے ہیں کس چیز کے؟ خضر، باریک ریشم کے، سبز و استبرق، اور گاڑے ریشم کے. دونوں طرح کے کپڑے دیے جائیں گے. ایک کپڑا ہوگا جو باریک ہوگا اور ریشم کا ہوگا اور وہ بھی سبز رنگ کا، اور ایک کپڑا ہوگا جو گہرا ہوگا، موٹا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ریشم کا اور سبز رنگ کا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائی ان کو ان کے پروردگار نے شراب جو دل کو دھو گئی. تو معلوم ہوا سورہ الدہر کی 21ویں آیت سے کہ دوسرے کنگن جو دیے جائیں گے وہ چاندی کے ہوں گے. تو پھر اس من کا مطلب پتا چل گیا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ انہیں کچھ کنگن دیے جائیں گے جو کہ کچھ سونے سے بنے ہوئے ہوں گے. اور دوسری جگہ سے پتا چلا کہ باقی کنگن کس کے ہوں گے؟ چاندی کے. دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسرا کنگن کس کا ہوگا؟ اس لیے یہ جو آیا ہے آگے یہاں پر اللہ تعالی نے من ذہبن کے بعد جو فرمایا بلؤلؤا، اور کچھ موتی ہوں گے، تو موتی کا کیا ہوگا؟ اسی لیے 3 طرح کے کنگنوں کا ذکر مفسرین نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو موتیوں کے کنگن بھی دیے جائیں گے. تو یہ 3 طرح کے کنگن گویا کہ ان کو پہنائے جائیں گے. سورہ فاطر کی وہ آیت جس کا پہلے بھی حوالہ گزر چکا 22ویں پارے میں آپ دیکھیں، وہاں بھی یہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، 33 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ باغ ہیں جن میں وہ بسیں گے، جائیں گے وہاں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں انہیں کنگن گہنا پہنایا جائے گا، سونے کے کنگن اور موتی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی. تو 3 طرح کے کنگن تو ہر جنتی کو پہنائے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی علامت بن جائیں گے. شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے تو وہ چھوٹا سا، ظاہر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کی اور پتے کی بات لکھتے ہیں اور مختصر لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں. یہاں دیکھیے تو فرماتے ہیں یہ جو فرمایا کہ وہاں گہنا اور وہاں پوشاک، معلوم ہوا کہ یہ دونوں یہاں نہیں. اور گہنوں میں سے کنگن اس واسطے کہ غلام کی خدمت پسند آتی ہے تو کڑے ڈالتے ہیں ہاتھ میں. یہ ہے اصل بات. دنیا میں بھی اب تو یہ وقت نہیں رہا، لیکن پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے جب کسی کو پسند کرتے تھے اور بادشاہوں کو کسی کی خدمت اچھی لگتی تھی تو خوش ہو کر اس کو کنگن ڈال دیتے تھے، کڑے ڈال دیتے تھے، کڑے دے دیتے تھے. بادشاہ خود بھی پہنتے تھے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ کنگن اتار کر کسی کو دے دیا کرتے تھے. اور یہ کسی انسان کے لیے، کسی ان کے ملازم کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ اسے کنگن اتار کر دے دیے گئے. تو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ فلاں بادشاہ نے اپنے کنگن اتار کے دے دیے، یعنی وہ بادشاہ اتنا خوش ہوا اس کی خدمات سے.
آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحریک جو چل رہی تھی، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی اطلاع جب رنجیت سنگھ کو ملی تو جو آدمی اس کو یہ خوشخبری سنانے آیا تھا، رنجیت سنگھ نے اسے سونے کے کنگن پہنائے، اور وہ بھی آتا ہے کہ اس کا بیٹا جب واپس آیا تو اسے بھی سونے کے کنگن دیے گئے. یعنی اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ اتنا اچھا گویا اس کے نظر میں کام کیا کہ وہ انعام کا مستحق ٹھہرا. تو جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ان کی بندگی سے اتنا خوش ہوگا کہ اللہ اس خوشی میں وہ شہنشاہ عالم سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن پہنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ موتیوں کے ہیروں کے کنگن ان کے کڑے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے. یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ کے بندے بندگی کی اس سطح تک پہنچے ہیں جو سطح اللہ کو پسند تھی. اس لیے سب سے بڑا مقام انسان کو کوئی مل سکتا ہے تو وہ ابدیت ہے، اللہ کی بندگی ہے. جتنی اللہ کی بندگی بڑھ جاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالی کا محبوب انسان بن جاتا ہے. اور کنگن پہننے کا رواج یہ تو اب تک رہا ہے. ہندو راجے پہنتے تھے، ایران کے بادشاہ پہنتے تھے. حدیث میں سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قصہ اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو 100 اونٹ ملیں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ قصہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے. ابو سفیان ان کی کنیت تھی، انہیں بھی ابو سفیان کہتے تھے، لیکن عام طور پہ سراقہ بن مالک بن جوشم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی سوار پہنچ گیا ہے ہماری تلاش میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرما دی اور ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے. پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا فرما دیں دوبارہ اور میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. پھر یہ قصہ پیش آیا. پھر تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور جب یہ اس مشکل سے نجات انہوں نے پائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ایک چیز لکھ دیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کریں تو میں اس دن میں امان پا جاؤں. آپ آئیں گے واپس اور اس کو فتح کریں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی جو اللہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. سراقہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مشرک تھے. اور یا پھر یہ کہ سراقہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اللہ نے غیر معمولی دی تھی. وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ جو آج مظلومیت کی حالت میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، اور کسی دن یہی لوگ حکمران اور یہی لوگ اللہ کی اس زمین پہ اللہ کی زمین کے وارث بن کر یہاں پر آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے لکھ کر ایک تحریر ان کے حوالے کر دی اور اسلام لائے ہیں. یہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور سراقہ رضی اللہ عنہ کو جو 100 اونٹوں کی طلب تھی ابو جہل کی وجہ سے، وہ ساری بات ختم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ کیف بک اذا لبست سوالی کسرا، کیا حال ہوگا اس وقت جب تم ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنو گے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور شاہ ایران کے کنگن اس آدمی کو ملیں گے جو آج 100 اونٹوں کی طلب اور تلاش میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری میں لگا ہوا ہے. اور پھر وہ وقت آ گیا اور جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اور مال غنیمت لائے تھے ان میں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایران فتح ہوا اور کسرا کے جب کنگن اور کڑے لائے گئے ہیں اور اس کا تاج لایا گیا ہے اور اس کا پٹکا وہ جو کمر میں باندھتا تھا جس کے ساتھ بہت نایاب ہیرے جواہرات ٹکائے ہوئے تھے،
سب چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منگوائیں اور پھر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو کہا کہ یہ پہنو. حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنایا انہوں نے, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں ہاتھ ارفع یدیک, دونوں ہاتھ اوپر کرو. اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوؤں پر بہت بال تھے, بہت زیادہ کثرت سے بال تھے, اتنے کہ غیر معمولی جیسے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دونوں ہاتھ بلند کرو اور کہو کہ الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ بن ہرمز والبسہما سراقۃ الاعرابی. کہو یہ کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں, جس نے ہرمز کے بیٹے کسریٰ سے یہ کنگن سلب کر لیے اور یہ کڑے اللہ نے ایک دیہات میں رہنے والے سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے. تو سراقہ رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن پہنے, دونوں ہاتھ اوپر کیے, لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق اللہ کا شکر ادا کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال ہو گیا تھا 24 ہجری میں ان کا. بعض حضرات کا خیال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی زندہ رہے ہیں, مگر معلوم یہی ہوتا ہے کہ سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا. تو کنگن اس لیے پہنائے جاتے تھے کہ اس کی خدمت بادشاہ کو پسند آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کنگن پہنائیں گے, ایک تو سونے کے, دوسری جگہ پر فرما دیا چاندی کے, اور تیسرے کنگن جو پہنائے جائیں گے وہ ہیں, اس پر بات آ کر رک جاتی ہے کہ ولؤلؤ کا کیا مطلب ہے. آپ اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ایک لفظ ذکر کیا ہے, ایک بات ذکر کیا ولؤلؤ. پچھلا تو جملہ پورا ہو گیا نا, یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو زیورات پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن سونے کے. بس فکرہ پورا ہوا. ولؤلؤ اور موتی, موتیوں پر کیا کیا جائے گا؟ موتی دیے جائیں گے, موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے, موتیوں کی مالا پہنائی جائے گی. اس لیے عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ولؤلؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ کنگن بھی پہنائے جائیں گے موتیوں کے. لیکن علامہ زمخشری کشاف کے مصنف, انہوں نے اس بات پر اشکال کا اظہار کیا ہے تو وہ لغت کی بحث ساری, لیکن وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہی قانون اور قاعدہ مرتب کیا جائے جو اس سے پہلے گزرا ہے کہ علقتھا طبنا وما ام باردہ, کہ میں نے اپنی اونٹنی کو کھلایا چارہ اور پانی. تو پانی کے لیے ایک نیا فعل ہونا چاہیے نا, تو پھر بات وہ ہوگی کہ میں نے اپنی اونٹنی کو کھلایا چارہ اور پلایا پانی. بس جہاں پر بھی آئے گا یحلون فیہا من اساور من ذہب, پہنائے جائیں گے انہیں زیورات کنگن سونے کے, وَيُعْطَوْنَ لُؤْلُؤًا, اور دیے جائیں گے اہل جنت موتی. تو ہیرے جواہرات موتی ان کے تھال بھرے کے بھرے اللہ ایک ایک جنتی کو عنایت فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار فرمائیں گے اہل جنت پہ, جو سب سے بڑی چیز ہے. تو ایک چیز یہ ہو گئی کشاف زمخشری کے کہنے کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت پر جواہرات کی بارش کر دی جائے گی. روایت تو اگرچہ وہ ایسی ہی ہے, مگر یہ کہ زمخشری کی تائید اس طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے, اور اس سے نہ ہو تو بھی اس فائدے سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک فعل نہیں لایا گیا اور وہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والے سے خود سمجھ میں. تو معلوم ہوا کہ موتیوں سے گویا ان کے گھر بھر دیے جائیں گے, موتی بہت زیادہ دے دیے جائیں گے, ان موتیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے. تو ایک تفسیر تو یہ ہوگی, اور دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو ہے اس کا عطف بڑھتا ہے یحلون پر جا کر. تو یحلون کا لفظ پر اگر اس کا عطف ڈالیں یا من اساور پر ڈالیں, دونوں میں کسی پہ بھی, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور انہیں
پہنایا جائے گا زیور، اور عطف سے اب جا کر پڑا تو وہ لؤلؤا اور پہنائے جائیں گے موتی. تو دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ وہ کہتے ہیں یحلون کا جو فعل ہے ایک ہی مضارع مجہول، کہ وہ پہنائے جائیں گے، یعنی فرشتے انہیں پہنائیں گے سونے کے کنگن، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے انہیں پہنائیں گے موتی. تو اسی پر قرطبی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ہر جنتی کو 3 طرح کے کنگن دیے جائیں گے، ایک سونے کا قرآن سے ثابت ہو گیا، اور ایک چاندی کا، وہ بھی قرآن کریم سے سورہ دہر سے ثابت ہو گیا، اور تیسرا موتیوں کا. تو یہاں سے وہ موتیوں کا کنگن ثابت کرتے ہیں، اور اسی لیے بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ موتی کے کڑے پہنائے جائیں گے. تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ لؤلؤا جو ہے اس کا عطف ولؤلؤا کا انہوں نے من اصاور پر ڈالا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہیں 3 کنگن، تیسرا کنگن جو ہوگا وہ ہیروں کا ہوگا. اللہ اپنے بندوں پر یہ انعام فرمائے گا، اللہ ان کی عبادت کو پسند کرے گا، اللہ ان کی اطاعت کو پسند کرے گا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ان کی بندگی خدا کے ہاں قبول ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میں اسے پوری کائنات سے بہتر سمجھتا ہوں، زمین و آسمان کی دولت سے بہتر سمجھتا ہوں وہ سجدہ جسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو. اس لیے کہ اللہ تعالی کی خوشی اور رضا وہ سارے کے سارے انعامات کا حاصل ہے جو کچھ کے انسانوں کو مل سکتا ہے. اور اسی طرح تیسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، لیکن اس کا بھی نچوڑ اور ماحصل وہی نکلتا ہے جو دوسری کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. اور پھر وہ کہتے ہیں ولؤلؤا کا عطف جو ہے وہ من اساور پر جا کر پڑے گا، تو پھر اس لیے کہا جائے گا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویحلون فیہا لؤلؤا، اور انہیں اسی طرح موتی بھی پہنائے جائیں گے. جنہوں نے صرف موتی پہنانے کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ موتی کے کنگن، جیسے کہ دوسری تفسیر میں گزرا، اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں انہیں موتی پہنائے جائیں گے، یعنی موتیوں کی مالا ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی. ہندوستان میں بھی یہ رواج تھا، بادشاہ موتیوں کی بہت خوبصورت ہیرے اور اس طرح کی مالائیں ڈالا کرتے تھے اپنے گلے میں، اور کوئی کسی سے خوش ہوتے تھے تو وہ مالا اسے عنایت کر دی جاتی تھی، دے دی جاتی تھی. یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار کرے گا اہل جنت پر، اور ان پر ایسی خوشی کا اظہار فرمائے گا کہ جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. مغل آپ دیکھیے، ان کے جو تاج ہوتے تھے اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوتے تھے. اسی طرح حتیٰ کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسا زاہد انسان اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور ڈرنے والا، ان کے ہاں بھی آرائش اور زیبائش کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی بادشاہ ہونے کے ناطے، ان کی پگڑی کے متعلق آتا ہے کہ اس میں بڑا سا زرد، زمرد یا یاقوت یا ہیرا اس طرح کی چیز لگائی گئی تھی اور وہ اسے استعمال کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ جائز چیزیں تھیں، اسی لیے وہ استعمال فرماتے تھے. تو بادشاہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ انہیں موتیوں کی مالا پہنائی جائے گی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے جو پھر انشاءاللہ کسی وقت پہ آ جائیں گی. اور پھر ارشاد ہوا کہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہے. علمی اعتبار سے سوچئے کہ پہلے جو فکرے تھے وہ جملے کیا تھے؟ وہ جملے فعلیہ تھے، اور یہاں جملہ اسمیہ آ گیا ہے. اور یہ قاعدے اور رسول کی بات ہے کہ جملہ اسمیہ جب بنایا جاتا ہے جملہ فعلیہ سے تو اس میں استمرار آ جاتا ہے، اس میں باقاعدگی آ جاتی ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے. اسے آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا، انہیں پہنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پہنائیں گے نا. اور یہاں پر آ کر فرما دیے لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس ریشم کا ہوگا. تو پہنانے میں اور کسی چیز کے ہونے میں فرق ہے، اور فرق یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا لباس ہی ریشم کا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ انہیں پہنایا جائے گا، بلکہ ان کا معمول بن جائے گا.
یہ ہے قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے ہونے کا بہت بڑا ثبوت کہ اتنے باریک فرق کسی انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے کہ کوئی آدمی اپنے پاس سے کوئی کتاب لکھے ولیعوذ باللہ اور اتنے فرق وہ واضح طور پر رکھ سکے یا اتنے فرق سوچ سمجھ کے رکھ سکے. نہیں ہو سکتا کسی انسان سے. یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت کی بات تھی کہ اس نے ایسا کلام نازل کیا کہ ہمارے زمانے تک 1500 سال ہو گئے اور لوگ اس کے نکات کو نکالنے میں مصروف ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کا احاطہ نہیں کیا جا سکا. نئے سے نیا نقطہ نکلتا چلا آتا ہے. یہاں پر دیکھیے وہاں پر فرمایا ہے کہ ان کو یہ چیزیں پہنائی جائیں گی، اور آگے چل کے فرما دیا کہ ان کا لباس ہوگا ہی ریشم کا. وہ ریشم کے علاوہ کوئی چیز ان کے لیے ہوگی ہی نہیں. یہ سب چیزیں اللہ نے انہیں جنت میں عنایت فرمائی ہیں، اور ان کا لباس ریشم کا وہ سورہ دار میں بھی گزر چکا. وہاں بھی آیا ہے نا کہ ان کے لیے ریشم کا ایک لباس ہوگا جو پتلا ہوگا، اور ایک لباس ہوگا جو بھاری ہوگا، موٹا کپڑا پہنایا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 چیزیں لیں، ریشم کو لیا اور سونے کو، اور آپ نے دونوں چیزوں کو بلند فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں مردوں کے لیے دنیا میں، اور جنت میں اللہ نے مردوں کے لیے ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، اور جو ان 2 چیزوں کو دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے ہمارے زمانے میں حکمرانوں کے دیکھا دیکھی یہ جو سونے کی انگوٹھیاں مردوں نے پہننا شروع کر دی ہیں یہ جائز نہیں. چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے. سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہو کیا جائے گا؟ یہی کہ لوگوں پر روک پڑے گا، لوگوں پر اثر پڑے گا. لوگوں میں یہ بات آئے گی کہ فلاں صاحب اتنے امیر ہیں. ان خواہشات کو مٹانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے. اور جب کوئی بندہ واقعی خدا کی بندگی اختیار کرتا ہے تو تواضع اور عاجزی اس کے کاموں میں نظر آنے لگتی ہے. اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ چیزیں بھی اس کے کاموں سے ٹپکنے لگتی ہیں. مگر جو شخص اللہ کی اس زمین پہ ظلم اور کبر کی وجہ سے سر اٹھائے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا. جو سر اٹھائے گا اللہ اس سر کو کچل دیں گے، کیونکہ اللہ کی اس زمین پہ رہ کے اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں چل سکتی. تو جو سونے کا پہننا ہے یہ مردوں کے لیے جائز نہیں. اور جنت میں البتہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا لباسوں فیہا حریر، اور ان کو ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے. ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے اس دنیا میں منع ہے. اور ابو داؤد کی روایت سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے، طیالسی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے تو بھی جنت میں اس کو ریشم کا لباس نہیں ملے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ سونا اور ریشم پہننے سے جو اتنی شدت سے منع کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑی بیماری ہے. تمام گناہوں کی اصل جڑ وہ کبر ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. حتیٰ کہ آپ شیطان کو دیکھیں جس نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالی نے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور متکبر بنا، مغرور بنا. حقیقت میں کبر اس کے شایان نشان نہیں تھا. واستکبر وہ بنا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، اظہار کرنا چاہا، اور پھر اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا. اور دوسری وجہ وہ ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے متعلق تو خاص طور پہ فرمایا کہ اگر مجھے ان خواتین کا خیال نہ ہوتا تو میں اس سونے کو عورتوں کے لیے بھی حرام قرار دے دیتا. اور اس کی وجہ معاشی اعتبار سے بھی ہے کہ اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. گھر میں سونا ہے خواتین نے رکھا ہوا ہے، اور لاکھوں روپے کے زیورات رکھے ہوئے ہیں.
اور شوہر ہے اور وہ چند ہزار کی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے. اگر یہی لاکھوں اور کروڑوں روپے کا سونا مارکیٹ میں آ جائے اور یہ پیسے کی شکل میں تبدیل ہو کے تجارت میں لگ جائے تو پھر بہت سے لوگوں کے احوال اور حالات بدل سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے متعلق سخت بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں تو اسے عورتوں کے لیے بھی ناجائز قرار دے دیتا. تو ارشاد فرمایا لباسوں فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول. اگلی بات دیکھیے، اگلی آیت کریمہ میں اگلے جملے میں ارشاد ہوا وہدوا الی الطیب من القول، اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی. وہدوا الی صراط الحمید، اور راہ پائی اس پروردگار کی جو حمید ہے، جس کی تعریف کی گئی. دو جملے ہو گئے نا. تو ہدوء الی الطیب من القول، انہوں نے راہ پائی اس کی جو پاکیزہ بات ہے. جنت میں جا کے پاک صاف باتیں ہوں گی. دو تفاسیر اس کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو پاکیزہ باتوں کی ہدایت دی گئی وہ جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ. اور یہ بات بہت مرتبہ پہلے بھی گزر چکی کہ جب کوئی بات یقینی طور پر مستقبل میں پیش آنے والی ہو تو اسے ماضی کے صیغے سے دوہرا دیتے ہیں. مثلا کسی کو یہ کہنا کہ یہ سمجھو یہ کام تمہارا ہو گیا، اردو میں بولتے ہیں نا کہ بس اس کی طرف سے بے فکر جاؤ، بس تمہارا کام ہو گیا. ہونا تو وہ کل ہے، پرسوں ہے، لیکن اتنا یقین ہوتا ہے کہ جیسے ماضی سے میں گزرا ہوا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اس طرح کا یقین حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مستقبل کے واقعات کو قرآن کریم میں ماضی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں بالکل پکی بات ہو گئی. وہدوء الی الطیب من القول، اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی. ستھری بات کی راہ پائی، صاف بات، خوبصورت بات. جنت میں پہنچیں گے اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. جنت میں پہنچیں گے اچھے اچھے جملے وہ خود کہیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، یہ طیب جو قول ہے نا، پاکیزہ قول، اس کو سورہ زمر میں ارشاد ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو کیا کہیں گے. سورہ زمر میں 24ویں پارے میں 39 نمبر یہ سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. جنت میں پہنچ کے بولے کہ شکر ہے اللہ کا. اس سے پچھلی آیت سے بات شروع کی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جائے گئے جو ڈرتے تھے اپنے پروردگار سے جنت کی طرف، زمرہ جتھوں کے جتھے، پورے پورے گروہ، پورے پورے وفد. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں جنت پر، وفتحت ابوابہا، دروازے پہلے سے کھول دیے گئے تھے. وقال لهم خزنتہا، اور جنت کے دروغے نے وہاں پر جو رضوان تھا، جو فرشتے تھے، انہوں نے کہا سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ جنت والو. طبتم فادخلوہا خالدین، تم لوگ بڑے پاکیزہ ہو. فادخلوہا خالدین، رہو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ. یہ ہے پاک چیز، یہ ہے وہ جملہ جس کو سن کے خوش ہو جائیں گے جنت میں جانے والے. اور اس کے متعلق اس سے پہلے آپ دیکھیں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 71 نمبر آیت میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جو منکر تھے انہیں گروہ در گروہ ہانکا گیا ہے جہنم کی طرف، جتھوں کے جتھے جہنم پہ. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے منہ پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، دروازے اس کے بعد کھولے جائیں گے. اس 71 نمبر آیت میں اور اس 73 نمبر آیت میں صرف ایک لفظ کا فرق آیا ہے، واو کا. وہاں آیا ہے فتحت ابوابہا، اور یہاں آیا ہے وفتحت ابوابہا. لغت کی بحث اس میں کیا کرنی وہ ذرا سی دقیق ہے. مفسرین کہتے ہیں فتحت ابوابہا کا مطلب یہ ہے کہ جہنم پر کھڑے رہیں گے اور دروازے بعد میں کھولے جائیں گے. یہ آپ اس سے پوچھیں جسے کسی جرم کی سزا ملنی ہو تو کبھی کبھی کہتا ہے جلدی کرو سزا دے دو تاکہ یہ وقت گزرے. سزا سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا جیل خانے میں، وہ بھی عذاب بن جایا کرتا ہے
کہ ایک طرف جان نہیں لگتی. بس اسی طرح فرمایا فتحت ابوابھا، یہ پہلے پہنچیں گے دروازے بعد میں کھلیں گے جہنمیوں کے. اور جنت والوں کے متعلق فرمایا وفتحت ابوابھا، یہ جنت والے بعد میں پہنچیں گے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. قال لهم خزنتها سلام علیکم، اللہ کے فرشتے سلام کریں گے. اور وہاں کیا ہوگا؟ وقال لهم خزنتها، اور جہنم والوں کو ان کا دروغہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اپنے پروردگار کی باتیں پڑھ کے سناتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن جو اللہ کی ملاقات تھی اس سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن اللہ کے یہاں پہنچنا ہے؟ دیکھا آپ نے جہنم والوں کو ڈانٹ پڑ رہی اور جنت والوں کو یہ ہے پاک کلمہ جو اللہ نے کہا ہے، اچھے کلمے. وقالوا الحمدللہ الذی، جنت والے کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا، جنت ہمارا گھر بن گیا، ہم جہاں چاہیں جنت میں جا کر رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب اجر دیا ہے محنت کرنے والوں کو. جنت اور جہنم دونوں بغیر محنت کے نہیں ملتی. جہنم کے لیے بھی محنت کرتے ہیں معاذ اللہ، اور جنت کے لیے بھی محنت کرتے ہیں. اس لیے اگر آدمی کسی اس خیال میں ہو کہ بغیر کچھ کیے دین اور دنیا بن جائے گی، تو بغیر کیے تو دنیا نہیں بنتی، دین تو بہت بڑی چیز ہے، اس پر محنت کیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ مشقت سے کام کر رہی تھی، اور وہ تھی اسلام کے علاوہ کسی دین پہ، تو اس کی محنت اور مشقت دیکھ کر رو پڑے. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ عاملۃ ناصبہ، محنت کرتے 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 تھکی ہوئی، تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں لوگ ڈال دیے جائیں گے. زندگی میں محنت کرتے رہے اور وہاں جا کر بھی خوش اور آسودہ حال نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل تھی نا ساری محنتیں. تو جنت بھی محنت سے، جہنم بھی محنت سے. ہاں اللہ کا فضل جنتیوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے جنت میں جا کے کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اجر دیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو جو محنت کرتے تھے. اور جہنمیوں کے متعلق فرما دیا ہے سورہ اسی میں 72 نمبر آیت اوپر دیکھ لیجئے، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور غرور کرنے والوں کو کیا بری جگہ ملی. آ گئی نا وہی بات ہم آپ سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ اصل مرض غرور ہے. تمام کی تمام برائیوں کی جڑ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ کہیں گے، جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے. ایک اور جگہ دیکھیے وہاں بھی یہی بات آئی ہے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ستھری بات اللہ نے انہیں بتا دی تھی، اس کی طرف انہوں نے راہ پا لی. تو سورہ فاطر میں ارشاد ہوا ہے 22ویں پارے میں 35ویں سورت ہے سورہ فاطر، اور اس کی 34 نمبر آیت میں فرمایا. بات تو شروع ہوتی ہے اوپر سے 32 نمبر آیت سے، لیکن 34 نمبر میں فرمایا جب وہ جنت میں پہنچیں گے وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. دنیا میں غم تھا، اس دنیا کے غم کو دفع کیا، ختم کیا. یہ سورہ حج اور سورہ فاطر کی دونوں آیات آپس میں ملتی ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیجئے، تقابل کر لیجئے. وہاں بھی آیا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائیں گے، یہاں بھی یہی آیا ہے. وہاں بھی آیا ہے لؤلؤا، اور یہاں بھی یہی آیا ہے. وہاں آیا آخر پہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ کہ ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی. یہاں بھی ٹھیک وہی لفظ آئے ہیں وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک، ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وہاں آیا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ سورہ حج میں، اور راہ پائی انہوں نے صاف بات کی، ستھری بات کی، پاکیزہ بات کی. یہاں پر پاکیزہ بات آ گئی ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ بات کی راہ پائی، یہاں آ گیا کہ پاکیزہ بات کیا ہے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. اس لیے جن مفسرین نے اس آیت کو آخرت کے متعلق مراد لیا ہے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ فاطر میں
اس قول کا ذکر آ گیا ہے جس قول کا تذکرہ اللہ نے سورہ حج میں کیا ہے. وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا. ان ربنا لغفور شکور، اور ہمارا پروردگار بخشتا ہے یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کیسے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. شکور، قبول کرتا ہے، جو قبولیت تھی اس کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے تھے پروردگار نے اپنی مہربانی سے انہیں قبول کر لیا. اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے جو آنسو بہ گئے تھے وہاں والوں نے حق تعالی شانہ نے موتی سمجھ کے انہیں لے لیا، اتنی قدردانی کی، اتنی مہربانی فرمائی اور میری توبہ کو قبول کر لیا. ان ربنا لغفور شکور، اور ہمارا پروردگار تو بخشتا ہے، نیکیوں کو قبول فرماتا ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس نے ہم اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ گھر آج نصیب فرمایا. لا یمسنا فیہا نصب، اور اس میں ہم کو کوئی مشقت نہیں اب ملے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں پر ہم تھکیں گے بھی نہیں. یہ ہے وہ چیز. خضوع الی الطیب من القول، پاک جملہ الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں. تو جنت میں پہنچ کے یا تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جنت میں جگہ دے دی جائے گی، اور حمد کریں گے، ثنا کریں گے، جس کے دو دلائل سے گزر چکے یہ کہ سورہ فاطر میں بھی آیا اور سورہ زمر میں بھی آیا کہ وہاں پہنچ کے الحمدللہ کہیں گے، یعنی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تیسرا مقام بھی دیکھ لیجئے اور وہ سورہ اعراف ہے. 8ویں پارے میں یہ 7ویں سورت ہے سورہ اعراف، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. 42 نمبر آیت میں جو لوگ یقین لائے اور انہوں نے بھلائیاں کی، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر کسی کا بوجھ نہیں رکھتے، ہم کسی جان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے مگر وہی جو وہ اٹھا سکے. تو جتنی نیکیاں وہ کر سکتے تھے وہ کر کے لے آئے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہ پڑے. اور آگے دیکھیے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت ایک دوسرے کے متعلق خفگی تھی، ایک دوسرے کے متعلق ان کے دلوں میں تھوڑا بہت جو رنجش تھی، ہم اس دن دور کر دیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ میرا، طلحہ اور زبیر کا ہوگا معاملہ کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق تھوڑی بہت جو خفگی ہے یہ اس دن دور ہو جائے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو خفگی ہے وہ ہم اس دن دور کر دیں گے. تجری من تحتہم الانہار، اور اس میں دریا بہ رہے ہیں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام طور پر سراہیے اللہ کو. الذی ہدانا لہذا، جس نے آج کے دن یہ راہ دی جنت تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی بھی اس کی راہ نہ پا سکتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بلا شبہ ہمارے پروردگار کے رسول جو آئے تھے ہمارے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب سچائی پر مبنی باتیں کہتے تھے. ونودو، اور آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، تم وارث ہو اس کے، بما کنتم تعملون، اپنے کاموں کا بدلہ آج پاؤ جو نیکیاں ہمارے لیے کرتے رہے. یہ ہیں اہل جنت. تو ہدو الی الطیب من القول، ستھری بات کی راہ پائی، یعنی صاف بات، ستھری بات، لا الہ الا اللہ یا پھر الحمدللہ کہنے کی راہ انہیں ملی، طریقہ ملا، جگہ ملی. وہ جگہ انہوں نے پالی جہاں پر پہنچ کے انہوں نے صاف ستھری بات لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ کہا. وہدو الی صراط الحمید. اگلے جملے میں فرمایا کہ انہیں راہ پائی الی صراط الحمید، وہ راستہ جو تعریف کیا گیا. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. عام طور پر حمید یہاں پر مفسرین نے اللہ تعالی کا اسماء صفاتیہ میں سے ایک اسم ذکر کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے وہ راہ پا لی جنت والی
جو حمید کی راہ ہے. حمید کون ہے؟ اللہ. حمید کا مطلب جس کی تعریف میں دوام ہو، بار بار جس کی تعریف ہو. حمید فعیل کے وزن پر ہے نا، اور فعیل عربی میں جہاں اس کے وزن بھی چیزیں آتی ہیں ان میں تکرار پائی جاتی ہے، یعنی بار بار. رحیم بار بار مہربانی کرنے والا. حمید جس کی بار بار تعریف کی جائے. ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں. اس کی راہ انہوں نے پالی، اللہ تعالی کی راہ پالی. یہ اللہ نے یہاں پر اپنا صفاتی نام ذکر کیا کہ یہ لوگ اس راہ تک پہنچے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں راہ کے لیے، صراط کے لیے یہ حمید کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی راہ انہوں نے پالی ہے جس راہ کی تعریف کی جائے اور وہ جنت ہے. دونوں چیزیں درست ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختصر سا حاشیہ لکھا ہے اس میں ان دونوں تفاسیر کے لیے اشارہ فرما دیا ہے، اور دونوں تفاسیر کو کہہ دیا ہے. کہتے ہیں ستھری بات، یعنی بہشت میں جھگڑنا اور بکنا نہیں سوائے خوشی کی بات کے، یعنی خوشی کی باتیں کریں گے آپس میں. اور شکر اللہ کا، وہی الحمدللہ کے متعلق جو 3 آیات گزری ہیں، سورہ اعراف کی، سورہ فاطر کی اور آگے سورہ زمر کی. اور دوسری تفسیر حضرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا دنیا میں توحید کی راہ پائی اور مسلمانی. یہ دوسری تفسیر ہو گئی کہ بہشت کی راہ ایک، اللہ تعالی کی صرف حمید مراد دی جائے 2، اور تیسری بات یہ کہ یہ جملے جو دونوں ہیں یہ کیا جنت کے متعلق ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے متعلق ہیں. دونوں طرف مفسرین گئے ہیں. اسی لیے حضرت رحمت اللہ نے یہاں پر فرما دیا ہے یا دنیا میں توحید کی راہ پائی اور مسلمانی، اور اس سے پہلے فرما دیا ہے کہ ستھری بات یعنی بہشت میں جھگڑنا اور بکنا نہیں سوائے خوشی کی بات کے اور شکر اللہ کا. تو ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ راہ پائی انہوں نے اس ذات پاک کی جو سراہا گیا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ انہوں نے راہ پائی جنت کی. اور تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایسا راستہ پایا جس راستے کی تعریف کی گئی ہے. ہر وہ چیز جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، یقیناً وہ ایسا ہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. تو دونوں طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، طیب من القول کی بھی اور صراط الحمید کی بھی. اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پر وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر اہل جنت کو اللہ کی حمد و ثنا الہام کی جائے گی، ایسے جیسے تم لوگ سانس لیتے ہو. صوفیہ جو اپنے مسترشدین کو اور مریدوں کو پاس انفاس کا سبق دیتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تمہیں اللہ تعالی ایسے اپنا ذکر، اپنی یاد، پاکیزہ جملے الہام فرمائیں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو. یہ ہے اگر آپ ان دونوں جملوں کو آخرت کے متعلق کہیں، اور اگر آپ ان دونوں جملوں کو دنیا کے متعلق کہیں کہ وہ ہدوء الی الطیب من القول، اور یہ راہ دیے گئے، دکھائے گئے، انہیں لے جایا گیا اس راہ کی طرف جو پاکیزہ جملہ تھا اس دنیا میں، تو پھر اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں اللہ کی توحید ہے کہ انہوں نے اس جملے کو پا لیا جو اللہ کی توحید پہ مشتمل تھا، اس بات کو پا لیا جو اسلام کے متعلق تھی. اور اللہ نے اس جملے، اس کلمے کا ذکر سورہ ابراہیم میں فرمایا. 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے مثال دی ہے، اور قرآن کریم میں جتنی بھی آیات بہت زیادہ اہمیت کی ہیں، اگرچہ قرآن کا ایک ایک حرف بڑی اہمیت کا ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت ان ٹاپ کی آیات میں سے ہے جن پہ مفسرین نے بڑی بحث کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت اس آیت میں اللہ نے جمع فرما دی. اللہ نے فرمایا ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم جو 14ویں سورت ہے اس کی 23ویں آیات سے بات شروع کی ہے، اور ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، لوگوں تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ کلمہ. وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، پڑھتے ہیں نا بچے بھی، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
یہ وہ کلمہ ہے کشجرت طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ درخت ہے، بہت صاف ستھرا درخت ہے. اس کی مثال ایسے سمجھو اس جملے کی، اصلها ثابت، اس درخت کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں شاخیں اس کی بہت بلند ہیں، آسمان کی طرف ہیں، آسمان میں. ایسا پاکیزہ درخت تم دنیا میں دیکھو، کوئی خوبصورت ہو دیکھنے میں، اس درخت کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں چاروں طرف. توتیو کلہا کل حین باذن ربہا، اور جب موسم آتا ہے پھل دینے کا، یہ درخت پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے. تو یہ درخت اچھا لگتا ہے تمہیں؟ جڑیں اس کی مضبوط ہوں، ٹہنیاں اس کی پھیلی بھی ہوں، سرسبز و شاداب ہو، جب بھی موسم آئے پھل دینے کا پھل دیتا ہے. کیسا ہے یہ درخت؟ بس ٹھیک اسی طرح اللہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ ایسا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں دنیا میں. اللہ نے اس جملے کو نجات کا سبب بنایا ہے اور اللہ نے اس جملے پر نجات کا دار و مدار رکھا ہے. اور یہ جملہ گڑا ہوا ہے زمین میں، اس کی شاخیں بلند ہیں آسمان کی طرف. یہ شاخیں جتنی ہیں یہ سب نیکی کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اچھائی کی باتیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب اس کی شاخیں ہیں. اور جب اس پر پھل پڑنے کا وقت آئے گا یہ پھل دے گا، اور وہ وقت ہے حشر کا، قیامت کے دن جب موسم آ جائے گا کہ اب اس درخت پر کون سا پھل لگتا ہے، تو نجات کا پھل لگے گا. اہل ایمان اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے نجات پا جائیں گے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سوچیں، لوگ غور کریں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو لکھ لینا چاہیے کہ بے فکری اللہ کے انعامات سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. بس غفلت، بے فکری اللہ کے انعامات سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ انعام کرتا ہے، آرام سے کھانے پینے کو گھر میں مل جاتا ہے نا، پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے آرام سے. بے فکر ہے، کوئی خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے اللہ نے کتنے انعامات کیے ہیں، اس کا کیا حق بنتا ہے. اپنی دولت، مال، گاڑی، فلیٹ، ان چیزوں کو خدا کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتا ہے. بے فکرہ ہو گیا. وقت آ جائے گا جب یہ اپنی دولت سے محروم ہو جائے گا، اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ کی نظر کر دے گا، اس فلیٹ کو بیچ کے پھر غربت کے دن بسر کرے گا. یاد رکھو بے فکری اللہ کے انعامات سے محرومی کا سبب بن جاتی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے تو یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ شاید لوگ سوچیں. ایک آیت کو چھوڑ کے پھر فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو پکی بات سے. یہ جملہ بڑا پختہ ہے نا، حقیقت ہے نا اس کائنات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا جس کا یہ ایمان ہے ہم اسے دنیا کی زندگی میں بھی پکا رکھیں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے بے انصافوں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے سو کرے. تو قول ثابت، پکا جملہ، مضبوط بات، مضبوط درخت کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے. یہ ہے وہدوء الی الطیب من القول، اور انہوں نے صاف ستھری بات کی راہ پالی. حتیٰ کہ جب قبر میں پہنچے گا اور اس سے سوال ہوگا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کو پڑھتے تھے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، اللہ تھام لیتا ہے، اللہ سوال کے جواب کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے. اس پکی مضبوط بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی یہ شخص اس بات پر قائم رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نفع دے گا اس جملے کا. اور یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے فرشتوں کو جواب دے دے گا اور کہے گا کہ میرا پروردگار اللہ تھا. وہدوء الی صراط الحمید،
اور انہیں ہدایت دی گئی کس چیز کی طرف؟ صحیح بات کی طرف، صحیح راہ کی طرف. تو قول ثابت دنیا میں اس کی دوسری تفسیر ہو گئی کہ اس سے مراد یہ دنیا ہے. اس کے متعلق بتایا ہے کہ اس دنیا میں لوگ کس جملے کے ذریعے ثابت رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے اس دنیا میں بھی جو ماضی میں گزر گئی گویا آخرت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پر قائم رہے. اور رہ گئی ایک بات بیچ میں، اور وہ یہ تھی کہ اگر اس آیت کی تفسیر آخرت کے متعلق کریں تو آخرت میں الحمدللہ کا تذکرہ آ ہی گیا تھا، حدیث میں بھی آیا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ اسری بی، وہ رات جب میں معراج میں گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں حاضری ہوئی. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منی السلام، میری طرف سے سلام کہیے گا. وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں جا کے کہیے گا ان الجنت طیبۃ، یہ جنت جو ہے نا یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، اس کی مٹی بہت زرخیز ہے. عذبۃ الماء، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے. تو جہاں مٹی زرخیز ہو اور پانی میٹھا ہو پھر وہاں کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی امت سے کہیے گا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 جملے ایسے ہیں جن کے ذریعے تم یہاں پر درخت لگا سکتے ہو. سبحان اللہ کہو گے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگ جائے گا. الحمدللہ کہو گے تو ایک درخت لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ کہو گے ایک پیڑ لگ جائے گا. اللہ اکبر کہو گے ایک پیڑ لگ جائے گا. اور یہ 4 درخت جو بھی آدمی کہتا ہے پھر زیادہ ہوتے رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں ایک درخت لگا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ایک درخت لگا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اس درخت سے بہتر درخت کی خبر دوں. میں نے عرض کیا ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جتنی مرتبہ کہو گے جنت میں اتنے ہی درخت لگتے چلے جائیں گے. ترمذی کی روایت میں تیسری جگہ آیا جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگوا دیتے ہیں. تو آدمی چاہے تو جنت میں باغ بنا لے، چاہے تو ساری زندگی کچھ نہ کرے. دونوں چیزیں اللہ نے اختیار میں دی ہیں. اس لیے جتنا کوئی اللہ کو یاد کرے گا یہ سب چیزیں، یہ جملے درختوں کی صورت میں وہاں پر پہنچتے رہیں گے اور وہاں پر جا کر جنت میں اس کے باغ لگ جائیں گے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کثرت سے ذکر کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ سب چیزیں جنت میں اس انسان کی آخرت کو بنانے میں معاون ثابت ہوں گی. تو اسی یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو پاک بات انہیں اس کی توفیق دی گئی دنیا میں، وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور صحیح راہ کی توفیق دی گئی. یہ صحیح راہ کون سی ہے دنیا میں جس پہ عمل کیا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے اسلام، بعض مفسرین کہتے ہیں قرآن، بعض مفسرین اور باتیں کرتے ہیں. سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام، اتباع سنت، تقوی، یہ وہ چیزیں ہیں جس راہ پر یہ چلا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان خیر الزاد التقوی، کہ لوگوں سب سے اچھا جو توشہ سفر کا اور سفر میں چلنے کے لیے جو سامان تم ساتھ لیتے ہو وہ تقویٰ ہے. تو جو آدمی جتنی تقویٰ کی زندگی گزارتا رہا وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ تقویٰ کی راہ ایسی تھی جس کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، اور اس تقویٰ کی راہ پہ چلتے چلتے آج جنت میں پہنچ گئے. اور جو اچھا جملہ دنیا میں جس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ہے جو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما دیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ ہے کہ اس کے تقاضے کوئی آدمی اس کے فرائض پورے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت اور اللہ تعالی کی رضا کا مستحق ٹھہرے گا.